اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو قید کیا گیا اور انہیں ڈرایا کہ عیسائی ہو جا، پھر لالچ دیا گیا کہ عیسائی ہو جا، کہا نہیں ہوتا، پھر سب سے خطرناک حربہ آزمایا۔ یہ نوجوان بڑے مزاحیہ صحابی رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ یہ صحابی رضی اللہ عنہ ایسے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنساتے تھے، اتنے ہنسایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ، یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت مذاق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اسے کچھ نہ کہا کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب عیسائی نے آپ رضی اللہ عنہ پر آخری حربہ آزمایا کہ ایک خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ کمرے میں بند کر دی، شراب اور سود کا گوشت ساتھ رکھ دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ اس سے زنا کرواؤ، جس طرح بھی ہو۔ جب مسلمان عورت کے چکر میں پھنسے گا تو یہ ایمان بھی بیچے گا اور سب کچھ بیچے گا۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ لڑکی سارا زور لگاتی ہے کہ کسی طرح یہ میری طرف تو دیکھے، جب دیکھے گا تب زنا کی خواہش پیدا ہوگی، اور جب دیکھے گا ہی نہیں اور آنکھ کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا۔ اب یہ قرآن اس صحابی رضی اللہ عنہ کے اندر زندہ ہے۔ انہوں نے ہماری طرف تفسیریں نہیں پڑھی تھی اور نہ اس زمانے میں تفسیریں لکھی گئی تھی۔ وہ تفسیریں نہیں جانتے تھے بلکہ وہ قرآن جانتے تھے۔ وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے مسائل پر بات نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ہمارے نبی نے یوں کہا، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہمیں اور کوئی پتہ نہیں۔ اس موقع پر ہمارے نبی نے کہا، آنکھ کو جھکا۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا پردہ جھکا ہوا ہے۔ یہ نبی کا غلام۔ آج بازار میں پتہ لگے گا کہ غلامی کتنے لوگوں کو حاصل ہے۔ جب تم بازار میں چلو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تیرے اندر نبی کی کتنی غلامی ہے۔ وہ تو اکیلا ہے، لڑکی خوبصورت ہے، لیکن اس کے سامنے 2 آیتیں آ رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کا امر ہے کہ آنکھوں کو جھکاؤ اور نبی کا طریقہ معلوم ہے۔ اس موقع پر نبی نے کیا کیا ہے؟ آنکھوں کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ نے یہ قصہ خوانی کے لیے نہیں سنایا۔ اللہ نے یہ قصہ اسی لیے سنایا ہے، اے مومن، تیری آنکھ ایسے جھکے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا ہے کہ وہ عورت اپنی طرف دعوت دیتی ہے، اوہ میری طرف سب کے سب دروازے بند ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے رب کو یاد کر کے کہتے ہیں، میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب یہ قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، ہم بس تفسیریں پڑھتے ہیں۔ وہ صحابی قرآن اندر میں لیتے تھے، قرآن کہیں لکھا ہوا نہیں تھا۔ پورے ملک میں ایک نسخہ ہوتا تھا لیکن اندر میں ہر ایک کے تھا۔ حقیقت میں صحابہ محمدی تھے، ان کے اندر نبوت کی غلامی تھی۔ 3 دن تک لڑکی زور لگاتی رہی کہ عبداللہ کی آنکھ تو اٹھ جائے۔ عبداللہ کو کیا چیز روک رہی ہے؟ یہ وہ اعمال ہے جو اللہ کی رحمت کو اتارتے ہیں۔ ہمارے مسئلے ان اعمال سے حل ہوگے، ہمارے مسئلے دنیا کے ان اسباب سے حل نہیں ہوگے۔ آخر وہ عیسائی سردار نے اس لڑکی سے علیحدگی میں کہا، تو نے اس کو گناہ پر آمادہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگی، اس نے مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تو میں اسے کیسے گناہ پر آمادہ کرتی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ پر 3 دن لڑکی نے زور لگایا ہے کہ کسی طرح تو میری طرف دیکھے تو صحیح۔ 3 دن کے بعد بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ ارے بادشاہ، تم نے مجھے کس کے پاس بھیجا تھا؟ پتہ نہیں کہ وہ پتھر تھا یا لوہا تھا، نہ اس نے مجھے دیکھا، نہ اس نے کہا، نہ پیا، تو میں اسے کہاں گمراہ کرتی؟ قیصر کو بلوایا۔
और कहा कि उसे खोलते हुए पानी में डाल दो कर वहाँ आग पर चढ़ाया और इसमें तेल डाल कहने लगे कि जब ये खोलने लगे तो इसके 2 साथी इसमें डाल दो, अगर ये फिर भी आसाई ना हो तो इसको भी डाल दो। जब 2 साथियों को डाला गया और वो जल भुन गए। जब इनको डाला जाने लगा तो ये रोने लगे, तो इन्होंने कहा कि क्यों रो रहा है, इनको वापस लाओ। क्या क्यों रो रहे हो? फरमाया कि ना मौत के खौफ से और ना ज़िंदगी के शौक़ में रो रहा हूँ। फिर क्यों रो रहे हो? फरमाया रोया इसलिए हूँ कि मेरा सिर्फ़ एक जान है, अब ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं उतनी मेरी जानें होती, वो एक दिन के लिए कुर्बान हो जाती। अब हमारे जज्बे हैं, बाप चाहता है मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, बड़ा डॉक्टर बने, बेशक बने, लेकिन अगर वो मोहम्मदी नहीं बना तो वो बर्बाद है, हलाक है। हम चाहते हैं कि मोहम्मदी बन जाए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके।